اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکو 34 یہ تیسرا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما جو کچھ رزقناکم ہم نے رزق دیا ہے تم کو، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتیا یہ کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیعن نہیں خرید و فروخت ہوگی، فی اس میں، ولا خلتن اور نہ ہی کوئی دوستی ہو سکتی، ولا شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، والکافرون اور کافروں کے لیے ہم الظالمون وہی ظالم ہیں اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، الحیو وہ حیو ہے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم اور سب کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑ سکتی ہے، سنتن اس کو اونگ، ولا نوم اور نہ ہی اس کو نیند، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما اور جو فی الارض زمین میں ہے، من ذالذی ایسا کون ہے جو یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس اللہ کے پاس، الا سوائے باذنہ اس کی اجازت کے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں، جو چھوڑ کر جائیں گے، جو بعد میں ان کے اعمال کے بدلے میں جو عمل ہو رہا ہے، جو اثر ہو رہا ہے، ہر ایک کا عمل جانتا ہے، اس کو جب وہ زندہ ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو بعد میں اس کے آنے والے اعمال کا اثر دنیا میں چھوڑ رہا ہے، وہ تمام باتوں کا اللہ خوب جانتا ہے، ولا یحیطون اور وہ لوگ احاطہ نہیں کرتے، وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں گھیر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کو، من علم ہی اس کے علم سے، اللہ کے علم میں سے کچھ بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا، نہیں پا سکتا، الا بما شاء سوائے جو وہ خود ہی چاہے، وسع کرسیہ گھیری بھی ہے، کشادہ ہے، کرسیہ اس کی کرسی، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور تھکتا نہیں ہے وہ، حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنے سے، وہوا اور وہ علی زبردست ہے، بلند ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، لا اکراہ زبردستی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، فی الدین دین کے معاملے میں، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جب دین میں داخل ہو گئے اور وعدہ کر چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول ماننا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا آپ لازم ہو گیا، آپ مجبوری نہیں کرنا، نہیں جو چاہے زندگی گزاریں گے، جیسا چاہے زندگی گزاریں گے، یہاں یہ بات لاگو نہیں ہوتی، اب جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کے طریقے کی زندگی گزارنا لازمی ہے، داخل ہونے کے لیے مجبوری نہیں ہے، مجبور نہیں کریں گے کوئی کسی کو، قد تبینہ یقیناً بے شک جدا ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، ہر بات اللہ نے قرآن میں ہدایت اور گمراہی کی صاف صاف بتا چکے ہیں، اب اختیار جو کرنا چاہو کرو، فمن یکفر تو جو شخص کفر کرے گا، نہیں مانے گا، بالطاغوتی گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو، طاغوت کی باتوں کو یعنی گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو، وَيُؤْمِنْ اور وہ ایمان لائے گا اور یقین کرے گا باللہ اللہ کی باتوں پر، فقد استمسکا تو یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروتی حلقے کو، ایک کڑے کو، وثقا مضبوطی کے ساتھ، لن فسامہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لہا اس سے جو اس سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ولیو مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، یخرجہم وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے،
इला नूर, नूर की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना, और जो लोग कफ़रू कुफ्र करते हैं, औलियाहुम, और उनके दोस्त, उनके रफ़ीक, तागूत शैतान होते हैं, तागूत होते हैं। युखरिजुहुम, वो उनको निकालते हैं, मिनन नूर, नूर से, इला ज़ुलमात, अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले, हम फीहा, वो लोग उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उनकी तरफ जो, हाजा, उस शख्स की तरफ जो, हाजा, झगड़ा किया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फ़ी रब्बिही, अपने रब के बारे में, अन आताहुल्लाहु, कि दिया था अल्लाह ने उसको, मुल्क, बादशाहत। फ़िरौन के बारे में है ये। इज़ क़ाला, जब उसने कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, रब्बी, मेरा रब, अल्लज़ी, वो है जो, इज़ क़ाला इब्राहीमु, जब कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, मेरा रब, अल्लज़ी, वो है जो, युहयी, ज़िंदा करता है, व युमीत, और मुर्दा, मौत देता है। ज़िंदगी और मौत का खालिक जो है वही मेरा रब है। क़ाला, तो वो शख्स, उस शख्स ने कहा, अना उही, मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ, व उमीत, और मैं भी मार सकता हूँ। क़ाला इब्राहीमु, तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, याति शम्स, ले आता है सूरज को, मिनल मशरिक़, मशरिक़ की जानिब से, फ़अति बिहा, तो तुम ले आओ उसको, मिनल मग़रिबी, मग़रिब की जानिब से। फ़बुहिता अल्लज़ी कफ़र, तो काफिर हैरान हो गया, फ़बुहित, हैरान रह गया काफिर, यानी वो झगड़ा करने वाला। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता है, कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम को। औ कल्लज़ी, या उस शख्स को नहीं देखा जो, मर्रा, गुजरा था, अला क़रियतिन, एक ऐसी बस्ती पर, वही, या वो, खावियतुन, गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। यानी एक शख्स, एक नबी थे, ऐसे बस्ती के तरफ से गुजरे जहाँ पर जो है सो अजाब आया था और उनके घर भी गिरे हुए थे। काला, उन्होंने कहा, अन्ना युहयी, कैसे ज़िंदा होंगे ये, हाज़िही, इसको, अल्लाह ताला, इस बस्ती को अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा, बाद मौतिहा, उसके मर जाने के बाद। तजस्सुस हुआ कि किस तरह वो ज़िंदा हो सकते हैं, उसे देख ले। फ़अमातहु, तो अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी, यानी उनको इस निशानी को बताने के लिए जो वो सवाल करे थे कि मरने के बाद ज़िंदा कैसे होते, तो उस बात को उन्हीं पर बता दिए कि उन्हीं को मौत दे दिए। अल्लाह ताला, मिअता आमिन, 100 साल तक, 100 साल तक वो वहीं के वहीं सोए पड़े रहे, 100 साल तक वहीं रहे। सुम्मा, फिर बासहु, उनको उठ खड़ा किया, यानी फिर उनको ज़िंदगी अता फरमाई। काला, कहा, कम लबिस्तु, कितना तुम रुके रहे यहाँ, कितनी देर तक रुके। अब उनसे पूछेंगे कितनी देर तक तुम यहाँ रुके थे। अब वो जब वो होशियार हुए, वो जो है सो जाके, काला, कहने लगे, लबिस्तु यमन, में 1 दिन तक सोया रहा होगा, यानी 1 दिन तक, 1 दिन गुजरा होगा मुझ पर, और बाज़ा यौमिन, या फिर दिन का कुछ हिस्सा गुजर गया होगा मुझ पर। काला, कहा, बल, अल्लाह ताला फरमाए, बल लबिस्ता, बल्कि तुम तो पड़े रहे, मिअत आमिन, 100 साल तक यहाँ पर। फंजुर, तो देखो, इस बात का यकीन दिलाने के लिए अब अल्लाह ताला फरमाए, फंजुर, तो देखो, इला तामिका, अपने खाने को, यानी जो अपना टिफ़िन रखा हुआ था, जो खाना पीना उनके साथ था, उसको देखो। वो शराबिका, और पीने की चीज़ को, अपने खाने की चीज़ और पीने की चीज़ को देखो। लम यतसन्ना, वो नहीं सड़ी, यानी कि वो जैसी की वैसी है, खाना सालन जैसे का वैसा रखे हुआ है, ख़राब भी नहीं हुआ, उतरा भी नहीं, जैसे का वैसा है। वंजुर, यानी कि अल्लाह ताला उस खाने और पीने की चीज़ों पर वक्त का कोई असर नहीं करे, तो वो जैसे का वैसा रखा हुआ है। और ख़ुद उन पैगंबर पर भी कुछ वक्त का असर नहीं हुआ, 100 साल का, कि वो भी जैसे के वैसे है। वंजुर, और देखो, इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ, यानी जिस पर वो सवारी करके आए थे, उसको बांधे थे वहाँ पर झाड़ से, तो उस गधे की तरफ तवज्जो दिलाए कि उस गधे की तरफ देखो। वली नजअल का, और हमने बनाया है तुमको, आयातिन, एक निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ गुजर रहा है, वो लोग जब देखेंगे तो वो भी जो है सो यकीन करेंगे, मरने और मरने के बाद उठाए जाने पर। और निशानी बनाए तुमको लोगों के लिए। वंजुर, और देखो, इलाल इज़ामी, हड्डियों की तरफ, यानी अब उस गधे की तरफ देखो, उसकी हड्डियाँ वो बिल्कुल भी जो है सो मर खप गया, उसकी हड्डियाँ भी जो है सो एक तरफ नज़र आ रही, वो देखो उसकी हड्डियों की तरफ। कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कैसे हम उसको जोड़ते हैं। अब अल्लाह के हुक्म से हड्डियाँ जुड़ने लग गए। सुम्मा नकसूहा लहमा,
ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اس کو لحمہ گوشت، پھر اس پر گوشت چڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت آ گیا۔ فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو ان کے لیے، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی، قالا کہا اعلم میں خوب جانتا ہوں ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کلی ہر شیء علی کلی شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ وہ بول اٹھے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی مجھ کو دکھا کیفا کیسے تحیی الموتا تحیی تو زندہ کرتا ہے مردہ کو، مردہ سے زندہ کرنے والی ایک نشان تو اوپر بتائی گئی، جو پیغمبر اوپر کے تھے وہ عزیر علیہ السلام تھے، ان کا واقعہ بتایا گیا۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنے کا کیا طریقہ کیسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک تجسس ہوا اور وہ سوال کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا تجسس دور کرے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نشانی بتائے۔ قالا فرمائے اولم کیا نہیں تؤمن تم کو یقین ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے، قالا وہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام بلا کیوں نہیں یقین ہے مجھ کو، ولیکن لیکن لیطمئن قلبی میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ پاس سوال کر رہا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ قالا فرمائے اللہ تعالیٰ فخذ تم لے لو اربعتن 4 من الطیر پرندے، 4 قسم کے پرندے لے لو، فسر پھر ملا لو ہننا ان پرندوں کو الیکا اپنے آپ سے، یعنی ان کو پالو پوسو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، ثم پھر جعل ڈالو علی کلی ہر ایک جبلن پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر منہن ان کے جزءاً ٹکڑے، یعنی 4 پرندوں کو لو اپنے ہل مل کرا لو، اچھے سے مانوس ہو جائے، ایک وقت گزر جائے، پھر اس کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ایک ایک پہاڑ پہ 4 کے متفرق ٹکڑے بکھرا دو۔ ثم پھر ادعوہن بلاؤ ان کو، یعنی جیسے آواز لگانے سے پہلے آیا کرتے تھے ویسی ایک آواز لگاؤ، یاتینا کا وہ آئیں گے تمہارے پاس سعیا دوڑتے ہوئے، یعنی تم آواز لگا کے دیکھو پورے کا پورے ٹکڑے جس کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کو لگ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا اور وہ پرندہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو موت کے بعد زندہ ہونے کی جو ہے سو ایک آنکھوں کے سامنے نشانی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بتائے۔ وعلم اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم حکمت والے ہیں۔